السلام علیکم ویور، کرنٹ اٹین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، افراد نظام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے اداروں کے اندر ان کے لنکس ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے۔ تو جو ہماری پولیٹیکل اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف کہا جا رہا ہے جی گھیرا تنگ ہے، اور کچھ کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ڈھیل دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو اس بات میں صداقت ہے کہ ڈیل اور ڈیل والی اور کچھ کے خلاف جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیا وہ بغیر کسی وجوہات کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہیں؟ فراز صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شکریہ عمر بھائی۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کس کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور کس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گرد ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بلکہ کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا تھا، اب تو صرف بس وائنڈ اپ ہی ہیں سب چیزیں۔ اور رہی بات کس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی جماعت ہے، اور جس طرح نواز شریف صاحب وطن واپس آئے ہیں، انہوں نے جیسا کہ جلسہ کیا، پھر یہاں پر وہ اپنی جو سیاسی میٹنگز ہیں وہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ساری انہی کی سربراہی میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کو نظر آ ہی رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کافی زیادہ جو ہے آسانی حاصل ہو رہی ہے چیزوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیل ہو رہی ہے اور ان کو ڈھیل دے دی جائے گی، تو یہ بھی بالکل اس میں کوئی بھی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو ان کے ساتھ ڈیل کی جائے گی یا پھر ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ ڈھیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کو دی گئی ہے۔ اچھا، یہ اگر بات کر لیجیے تحریک انصاف کے کارکنان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، تو اب اس کو پروٹوکول دینے کے لیے ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا وہ میرٹس پہ ہو رہی ہیں یا ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، گرفتاریاں تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 6 ماہ پہلے لیڈرشپ جو ہے عمران خان سمیت سب کو گرفتار کیا گیا، اور عمران خان اور دیگر جو سینئر قیادت ہے وہ بھی اپنی سزائیں کاٹ رہی ہے جیلوں میں۔ تو اس کے علاوہ جو سرگرم کارکنان تھے ان کو بھی گرفتار کیا، اور تعداد کوئی 100 200 500 1000 تو نہیں، ہزاروں میں یہ تعداد تھی۔ اب جو دوبارہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر جو ہماری پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ پہلے پکڑے نہیں گئے تھے، تو جب دوبارہ سے لسٹیں تیار ہوئی، ان کے نام سامنے آئے، اور پھر ان کا تمام تر جو ریکارڈ تھا وہ دیکھا گیا، اس کے بعد ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تو ان کو بھی گرفتار کر کے پوچھا جائے گا کہ اس دن آپ کہاں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اکاؤنٹس ہیں وہ کتنے ایکٹیو تھے، اور کتنی ایسی پوسٹ کی گئی ان کی جانب سے جس کے باعث اداروں کو نقصان پہنچا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا، تو اس دن یہ لوگ کہاں تھے، کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اچھا، جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لسٹیں تیار ہوئی ہیں کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے، اور کچھ گرفتار لوگ کیے جا رہے ہیں، یہ کس بیس پہ ڈیٹا کلیکٹ کیسے کیا گیا؟ اس ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا دماغ لڑایا گیا کہ اب یہ لوگ ٹریس کیے گئے ہیں، وہ کیسے کیے گئے کہ یہ بھی ملوث تھے 9 مئی کے واقعات کے اندر؟ دیکھیے، یہ جیو فینسنگ جو کی گئی تھی اس میں ان لوگوں کے کال ریکارڈز ہیں وہ سامنے آئے تھے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس روز یہ لوگ جہاں پر یہ واقعات پیش آئے ہیں، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کا جو ایریا ہے، ادھر سے جو یہ ٹیلی فون پر رابطے میں بھی تھے۔ اب یہ رابطے میں کس سے تھے؟ ان سے رابطے میں تھے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے،
ان لوگوں سے رابطے میں تھے اور کمیونیکیشن کر رہے تھے کہ کہاں پہنچے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں, اور ان کو جو آرڈر وہاں پر کنوے کیے جا رہے تھے. تو جو فینسنگ کروائی گئی تھی ان میں ان لوگوں کے نام آئے تھے. یہ لوگ اس وقت پکڑے نہیں گئے تھے اور اب ان کو دوبارہ پکڑا ہے. اچھا, آپ دوسری جانب ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ مسلمین نون کے جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے یا کچھ ورکرز ہیں جن کے خلاف کچھ ماضی میں مقدمات درج تھے, ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح عطا تارٹ کو ملا ہے, آج ان کی جو مقدمہ تھا خارج کر دیا گیا ہے. چند روز قبل حنیف عباسی کا بھی ہم نے دیکھا. کیا وہ میرٹس کے اوپر ہو رہے ہیں ختم یا پھر ان میں کچھ نہ کہیں کچھ عنصر شامل ہے؟ دیکھیں, یہ تو جنہوں نے کیسز ان کے اوپر بنائے تو ان سے بھی سوال ہے کہ کیا میرٹ پہ کیسز بنائے تھے. اب دیکھیں نا, ایک شخص ہے اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس کے اوپر 302 کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں اور اس کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں, وہاں سے وہ جیل چلا جاتا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے اس نے قتل ہی نہیں کیا. تو یہ حساب بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو کیسز بنائے گئے, حنیف عباسی کا جن کی آپ نے بات کی تو ان کا کیس چھوٹا نہیں تھا. اسی طرح آپ رانا ثناء اللہ کی مثال لے لیں کہ یہاں پر تو آپ کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکلا ہے, اس میں سے 3 سگریٹ کی بھی منشیات نکلائے گی تو میرے میں آپ کی 2 سال تک ضمانت نہیں ہونی ہے اور پولیس الگ اس کو ذلیل کرتی رہے گی, مارے گی بھی کہ بتا کہاں سے لیا تھا, الگ ایک پیکٹ نکلا ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا رانا ثناء اللہ کی پوری گاڑی میں منشیات پڑی ہوئی تھی. تو رانا ثناء اللہ تو اس کے بعد آ کے انہی اداروں کے وزیر بھی لگ گئے اور وہی جماعت ہے جس کے سارے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, نیب کے کیسز بھگتتے رہے اور پھر سزائیں کاٹتے رہے. تو آج وہی ساری جماعت ہے, وہی ساری لیڈرشپ ہے جن کو دوبارہ سے وزیر لگایا گیا اور عہدے دیے گئے, وزیر اعظم بنایا گیا. تو یہ چیزیں نا پاکستان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے. اب آپ عمران خان کے حوالے سے بات کریں تو کیا عمران خان کے اوپر کیسز صحیح بنائے گئے ہیں؟ اب عمران خان بھی تو جیل کاٹ رہے ہیں نا. یہی کام عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کو فیس کر رہی تھی. اس ٹائم پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں, یہ لوگ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے. آج وہی لوگ ہیں, سب کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں اور سب کے کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس سنگین نوعیت کے کیسز بنائے اور ان سے سب لوگ بری ہو گئے. کیا عام آدمی جو چھوٹے سے بھی جرم میں ملوث ہے اس سے جا کے پوچھے کہ اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اپنی رہائی کے لیے, ضمانت کے لیے؟ تو یہ سب کے سامنے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے, اس میں سب کے سامنے یہ پاکستان کا سسٹم ہے کہ کس کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, پھر اس کو کیسے ہیرو بنایا جاتا ہے, پھر کیسے زیرو بنایا جاتا ہے. جی فراز صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیوز میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.